بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، گولڈن ورڈز MF ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا واقعہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ اس شخص نے 999 بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا۔ جی ہاں، 999 مطلب ایک کم ہزار۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو سوچئے، جس انسان نے 999 بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل کیا، وہ انسانیت کے کس درجے پر فائز ہوگا۔ آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو پھر رب دو جہاں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کیسے اس کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ بے شک ہمارا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل گولڈن ورڈز MF ڈائری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 999 قتل کیے تھے۔ اس کو جب اپنے اس کام پر ندامت ہوئی تو اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت موجود ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کے 1000 کا عدد پورا ہو گیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دوبارہ پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے اتنی جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور واپس اپنے علاقے میں ہرگز مت آنا، کیونکہ یہ علاقہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے رستے پر تھا کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ تائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس کے لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے ابھی تک کوئی نیکی کی ہی نہیں، تو اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان دونوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے کہا، دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہوا اس کا حکم لگایا جائے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس طرف وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ سبحان اللہ، کیا بہترین انصاف ہے ہمارے پروردگار کا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی حدیث۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ فوائد پتہ چلتے ہیں جو میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ اول تو یہ کہ جو شخص کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اسے چاہیے کہ اکابر اور علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکیں اور اسے اس مصیبت اور اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی سبیل بتا سکیں۔ جو شخص عمدن اور دانستہ طور پر کسی کو قتل کر دے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا تھا، اور جو لوگ اس گناہ میں اس کے معاون اور مددگار ثابت ہوئے ہوں ان سے بھی دور رہنا مستحب ہے، اور ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں خیر و اصلاح اور نیکی عام ہو اور اس کو اپنا مسکن بنائے تاکہ نیک کام آسانی سے کر سکے اور گمراہی اور لغزشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔
اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کسی بات سے ناواقف ہو اور اس سے وہ بات پوچھی جائے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے اللہ عالم، کیونکہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بھی نصف علم ہے۔ جو علم منصب قضا پر فائز نہ ہو اس پر واجب نہیں کہ دو مجرموں کے درمیان خدائی کا کوئی حکم نافذ کرے، جیسے حدیث حاضہ میں مذکور عالم نے اس شخص کو جس نے 999 جانیں قتل کرنے کا خود اعتراف کیا تھا قید کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کے معاملے کی زیادہ جستجو کی، بلکہ اس کی توبہ اور ہجرت کی طرف رہنمائی کی۔ اور اس حدیث سے اولاد آدم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی نیت اور عزم پر جزا دیتے ہیں، خواہ اس نے وہ عمل کیا ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات فرشتوں کو بندوں کے بعض احوال معلوم نہیں ہو پاتے، جیسے حدیث حاضہ میں ملاحظہ ہوا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس آدمی کے بارے میں ان کا جھگڑا نہ ہوتا۔ جن فرشتوں کے سپرد انسانوں کی امور ہیں، کبھی ان کے درمیان کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف بھی ہو جاتا ہے جس کا وہ پھر بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔